گھڑا بھرنے آتی ہے، اس نے پہلے پہنچا تو اس نے گھڑا بھرنے کے لیے کنواں چلانا، انہوں نے کہا میں گھڑا بھر دوں، انہوں نے بھر دے، اس نے چلانا شروع کر دیا، وہ گھڑا بھر کے یہ گئی وہ گئی، دوسرے دن جو آئی وہ چلا رہا ہے، اس نے بھرنے کے بعد کہا بس۔ عشق تھکاتا نہیں، عشق سلاتا نہیں، عشق اونگاتا نہیں، ورنہ کرسی پہ بیٹھے اونگ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے اونگ رہے ہیں، کاموں کے درمیان بیٹھے اونگ رہے ہیں، ورنہ اکتاہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، نکل جا تسبیح خانے سے۔ اب پھر چلا گیا، میں کچا ہوں، بس کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے دل کی آنکھیں ایسے ایک دم کھولی جیسے پٹ کھلتا ہے، ایسے کھولی جیسے بٹن ٹک سے آن ہوتا ہے، کائنات کا روشن نظام دیکھا، کائنات کے زمین اور آسمان کے جلوے دیکھے، اوہو، اور پھر عشق کامل تھا نا، کہنے لگا میرے مرشد کی توجہ دیکھے، میرے مرشد دل عطا کر دیا، دل میں اللہ کی الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی، خوشبودار ایک چمبا ہوتا ہے، چمبیلی جسے کہتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو، تے نفی اسباب دا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر جائی ہو، نفی اسباب لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، حسبی ربی جل اللہ، مافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں، نفی اسباب کا پانی ملیا، میں ذکر تسبیح کرتا رہا، مرشد سے تعلق اور نسبت کے بعد ذکر تسبیح کرتا رہا، احتیاط حلال حرام کی کرتا رہا، نفی اسباب کا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر جائی ہو، میری رگوں کے اندر وہ اللہ کا نام چلا گیا، تے اندر بوٹی مشک مچایا، پھر جب ناگواریاں خدمت کے باوجود بھی ان منزلوں پہ چلتا رہا، ایک خوشبو پھیلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، ایک خوشبو پھیلی، اندر بوٹی مشک مچایا، تے جان پھلنتے آئی ہو، تے اندر احساس ہوا کہ میرے اندر ولایت کا تاج آ گیا ہے، ولایت کی خوشبو پھوٹ گئی ہے، تے اندر بوٹی مشک مچایا، تے جان پھلنتے آئی ہو، لیکن آگے جو لفظ کہہ رہا وہ سنے، مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے، مرشد باہو ہر دم، یہ جذبہ تھا اس کے اندر، اتنا ولایت، اپنے آپ کو دیکھا کہ لگا مرشد کا مقام تو دیکھو تو نظر نہ آئے، ہو تو نظر آئے، اب اندر چونکہ عشق تھا نا، عشق میں دلیل ہی نہیں ہوتی، کہ لگا مرشد کا مقام ہے ہی اتنا اونچا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ تھا ہی نہیں، ہے ہی اتنا اونچا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اب بھاگا بھاگ مرشد کی خدمت میں آیا، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے دل کی آنکھیں، من کی آنکھیں، جذبوں کی آنکھیں، روحانیت کی آنکھیں، طریقت کی آنکھیں، ودیت کی آنکھیں، عطا کی آنکھیں کھل گئی ہیں، مرشد رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی وجہ سے، کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب دعا کر جو تجھے ملا ہے مجھے بھی مل جائے، اس نے جو ہاتھ اٹھائے نا، اس نے جو ہاتھ اٹھائے اور جو اللہ سے مانگا، پھر جو مراقبہ کیا تو مرشد کو بھی اپنے مقام میں دیکھا، اس میں ایک حدیث قدسی سناؤں، کیا ہے حدیث؟ اور میں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اخلاص والے جو مخلص ہو کے لگے رہتے ہیں، نہ شاباش، نہ واہ واہ، نہ مرحبا، نہ زندہ باد، نہ گڈ، مشرق ہو کے مخلص ہو کے لگے رہتے ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے، چراغ سے ہمیشہ چراغ ہی تو جلتا ہے۔
چراغ سے ہمیشہ چراغ ہی تو جلتا ہے، اخلاص والا ہے، لگا ہوا ہے، نہ شاباش نہ مرحبا کچھ بھی نہیں۔ تو دل کی دنیا آنکھیں کھولنے کا ایک دوسرا راستہ یہ ہے، یہ دوسرا راستہ کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، من کی آنکھیں روشن ہو جائیں، جذبوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہ دوسرا راستہ ہے جو اللہ رجال الغیب کو عطا فرماتے ہیں۔ اور دل کی آنکھیں کھولنے کا تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ یہ ہے کہ موت کا استحضار، موت اس کا لمحہ لمحہ استحضار رہے، لمحہ لمحہ استحضار رہے، دل کی آنکھیں کھولنے موت کا استحضار۔ استحضار کہتے ہیں ایک آنکھوں کا یقین ہو کہ زندگی فنا ہے، لذتیں فنا ہے، آنکھیں موت، جو گردے جگر سب چیزوں کو فنا ہے۔ مولا تجھے بقا ہے، میں مٹ جاؤں گا تو نہ مٹے گا، میں فنا ہوں گا تو فنا نہیں ہو، مراقبہ موت۔ اور اگلا جو دل کی دنیا روشن کرنے کا نظام ہے، وہ اگلا نظام کیا ہے؟ وہ اگلا نظام یہ ہے، ہر شخص کو دیکھتے ہی یہ کہنا یہ جنتی ہے، میرا پتہ نہیں ہے۔ میرے پاس کل سکھ، میرے پاس کل عیسائی اوپر، میرے پاس مسلمان اور ان کے ہر فرقے آئے، روز آتے ہیں، اکثر آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور میں نے انہیں بھی یہ واقعہ سنایا کہ کیا پتا کس کو آخری وقت میں۔ ایک درویش فرماتے ہیں میں نے ایک ہندو کو جنت کی سیر کرتے دیکھا، میں اس کو جانتا تھا، ہے تو جنت میں، تو کیسے؟ اس نے کہا بیٹا تھا، اور بیٹا جو ہے رمضان میں ایسے کھا پی رہا تھا کھلا۔ میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کر، بس میں نے یہ لفظ کہا تھا تو ذرا چھپ کے کھا لے۔ اللہ نے موت سے پہلے فرمایا تو نے ایک ادب ہی کیا تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں یوں جنت میں چلا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں حال کا پتہ ہے، معال کا پتہ نہیں۔ معال کہتے ہیں میم الف اوپر مد ہے، معال کا پتہ نہیں، تو اس کہتے ہیں انجام کی کوئی خبر نہیں۔ جس کو چہرے کو دیکھے پتہ نہیں جنت میں جائے گا، جس چہرے کو دیکھے تو میرا خبر نہیں، پتہ نہیں اس کو یہ تو جنتی ہے نا یہ جنتی، یہ جنتی ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ ہر دفعہ جفا کرتے ہیں، میں ان کی آخری خدمت کرتا ہوں، وہ پھر میرے ساتھ جفا کرتے ہیں، سالوں اپنے مزاج سے آتے ہیں جاتے ہیں، جفا کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں اچانک خیال آتا ہے طارق یا تیرا خواب غلط ہے یا وہ غلط ہے۔ میں نے خواب دیکھا، ہمارے ایک چودھری حشمت علی صاحب تھے، ارائیوں کے بڑے چودھری تھے اور دنیا میں بھی بڑے آگے تھے اور روحانیت بھی بڑے آگے تھے۔ میں نے ایسے دیکھا کرسی میں بیٹھے ہیں، ململ کا چولا پہنا ہوا ہے، آج بھی خواب یاد ہے مجھے، ململ کا چولا پہنا ہوا ہے، اس کے 2 بٹن اوپر کھلے ہوئے ہیں اور کرسی پہ ٹانگ رکھ کے ٹھاٹ سے بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں نا بعض لوگوں کو ٹانگ ایسے نا بیٹھتے ہیں نا تو ٹانگ اوپر کر کے بیٹھتے ہیں، اس کی میں نے باقاعدہ وعید سنائی تھی کہ ٹانگ اوپر نکال کے بیٹھتے ہیں، پاؤں نکال کے بیٹھتے ہیں اوپر، بعض لوگوں کی یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹانگ پہ کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ایک صاحب ہیں وہ چارپائی میں سو رہے ہیں، ایک بیٹھے ہیں، اور میں نے جا کے نا ایسے لطیفہ چھیڑا اور چودھری صاحب ہنس پڑے، غیب سے آواز آئی ہے تینوں جنتی ہیں۔ میرے بارے میں نہیں آئی، وہ تینوں جو ایک سو رہے تھے اور ان کا کام سونا کھانا، ان کو اگر تلاش کرنا ہے تو یا ان کو لیٹرین میں تلاش کرو